انتہائی قابل احترام محترمہ یاسمین ڈار صاحبہ، سینئر موسٹ وزیر جناب خواجہ فاروق صاحب، محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، راجہ نجابت صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانان اکرامی، جامعہ کشمیر کے فیکلٹی ممبرز، سیاسی قائدین اور جامعہ کشمیر کے روشن ستاروں، آپ سب پر سلامتی ہو دین ایمان جان مال کی۔ میں سب سے پہلے اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر یہاں کے منتظمین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور بالخصوص راجہ نجابت صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں بولنے کا اور حصہ لینے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھیوں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ریاست کی سب سے بڑی جامعہ میں آج میں اپنے قائدین، اپنی بہنوں اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ٹاپک دیا گیا ویمن اینڈ یوتھ رول، تو یہ بات عذر من الشمس ہے کہ اگر دنیا کے تمام ممالک کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں ہمارے مردوں نے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ادا کیا، عظیم سے عظیم تر کارۂ نمایاں انجام دیے، وہاں ہماری خواتین نے بھی ان کے شانہ بشانہ اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو جنگوں میں بھی ہماری خواتین نے اپنا بہت ہی بہترین کردار ادا کیا۔ بالخصوص جنگ کربلا کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں کی پاک بیویوں نے جس استقامت، جس بہادری، جس حوصلے اور جس جرأت سے وہاں پہ کھڑی رہیں اور اپنا کردار ادا کیا، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں بسط احترام نام لینا چاہوں گی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ وہ عظمت والی بی بی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اہل بیت کو، 72 شہداء کو، بچوں کو شہید ہوتے دیکھا۔ حرمت والی بیویوں کی بے حرمتی ہوتے دیکھنے کے باوجود اس عزت والی بیوی کو جب دربار یزید میں پیش کیا گیا تو اس عزت والی اور حرمت والی بیوی نے جس جرأت، جس کمال حوصلے اور جس بہادری سے، جس قائدانہ انداز میں یزید کو للکار کر خطاب کیا، وہ خطاب آج ہمارے لیے، ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسی طرح اگر تحریک پاکستان کو دیکھا جائے تو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کا اس پوری تحریک میں دست و بازو رہی ہیں جن کا تاریخ میں سنہری حروف میں نام لکھا جا چکا ہے۔ ہماری ریاست جموں و کشمیر، جس پر بھارت نے کشمیریوں کی منشا کے بغیر، کشمیریوں کے فیصلے کے خلاف جا کر راتوں رات 2/3 اکثریت پہ، 2/3 حصے پر قبضہ کر کے کشمیر میں اس وقت کے ہندوستانی گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت جواہر لال نہرو سے ساز باز کر کے گرداسپور کا ضلع جو ہر لحاظ سے پاکستان کا حصہ بنتا تھا اس پر قبضہ کرتے ہوئے گرداسپور کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں اپنے لوگوں کو داخل کرنے کے لیے زمینی راستہ دیا، اور پھر ہزاروں RSS کے گنڈے، بی جے پی اور دیگر بلوائیوں نے ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، شملہ وغیرہ سے گزرتے ہوئے کشمیر میں داخل ہوئے اور 3.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس میں غالب اکثریت خواتین کی تھی جن کو شہید کیا گیا، جن کو اغوا کیا گیا، جن کی بے حرمتی کی گئی۔ اور میں یہ فخر سے کہنا چاہوں گی کہ اس وقت کے جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں
ان میں ان کا تعلق رئیس الارات چودھری غلام عباس کے ساتھ تھا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا۔ اور چونکہ یہاں پہ تاریخ کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ریاست کے لیے بھی باعث فخر ہے کہ 1932 میں جب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کی بنیاد ہی تحریک آزادی کشمیر اور تحریک تکمیل پاکستان رکھی گئی، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے آل جموں کشمیر کا مسلم کانفرنس کا معرض وجود میں آئی، اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے پاکستان کو قبول کر لیا تھا اپنی قرارداد احلاق پاکستان کے ذریعے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی ہماری ایک بہن محترمہ میرن نساء صاحبہ جو اس وقت پارٹی کی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، جب وہ مقبوضہ کشمیر میں تھیں تو اس وقت ان کے خاندان کے 39 لوگوں کو شہید کیا گیا، لیکن کمال حوصلے سے اس خاتون نے حریت پسندوں اور مجاہدین کی مدد کرتی رہی اور تحریک آزادی کشمیر میں اپنا حصہ ڈالتی رہی، ان کے لیے راشن، ان کے کپڑوں اور ان کی دیگر ضروریات زندگی کو فراہم کرنے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جب وہ آزاد کشمیر میں ہجرت کر کے آئیں اپنے میاں کے ساتھ، جو خود بھی وہاں پہ البر مجاہدین کے امیر اعلیٰ بھی تھے اور بعد میں حریت کانفرنس کے کئی سالوں تک اس کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں، آزاد کشمیر میں آئے تو یہاں بھی 40,000 مہاجرین جن میں صف اول کے لوگ شامل تھے ان کے ساتھ کمر بستہ رہی ہیں اور تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہیں۔ اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہماری بہن محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ ہے، جنیوا میں جا کر انہوں نے کشمیر کاس کو اجاگر کیا، بنیاد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف انہوں نے وہاں پہ آواز اٹھائی، اور کئی یورپین کنٹریز میں جا کر ہماری اس بہن نے کشمیر کیس کو لڑا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 1947 کے بعد خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں، اور 1987 کے الیکشن کے بعد جب کشمیری قیادت نے فیصلہ کر لیا کہ UN کی چارٹر آف ڈیمانڈ کے عین مطابق ہم قابض بھارتی فوج کے خلاف بندوق اٹھائیں گے، تو اس وقت ہماری کشمیری خواتین نے بڑھ چڑھ کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اپنا کردار ادا کیا، نوجوان نسل نے اپنا کردار ادا کیا، جس کی واضح مثال آج تہاڑ جیل میں آسیہ اندرابی ہیں، فہمیدہ صوفی ہیں، یاسمین راجہ ہیں، نسرین اینگر ہیں، اور دیگر ساتھی ہیں، زمردہ حبیب ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، لیکن حریت کانفرنس میں حریت رہنماؤں کے ساتھ اپنی مرد قیادت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر تحریک آزادی کشمیر کی آبیاری کر رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر آرم فورسز پاور ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہاں کے مجسٹریٹ اور ججز کے تمام اختیارات وہاں کی فوج کو حاصل ہے، اور فوج ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے کے لیے خواتین کو وار آف ویپن کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ اس کی مثال کنن پوش پورا کی ہے، ہمارے سامنے ہے گن پور کنگن کی مثال، سید پور شوپیاں کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو ہماری صاحب وقار بہنوں کو بری طرح سے ان کی عزت کو پامال کیا گیا، ان کی عصمت دری کی گئی۔ سغرا سری نگر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سغرا سری نگر اور باقی بیویوں کو کس طرح ان کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ چونکہ نوجوان نسل کا یہاں بہترین کردار ہے اور آگے انہوں نے کردار ادا بھی کرنا ہے، تو میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ 1990 سے لے کر آج تک جتنی بھی کشمیری یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو شہید ہوئے ہیں، ان میں 14,000 سے زائد شہید ہونے والی خواتین ہیں۔ 22,000 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، 92,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہے، اور کئی ہزار خواتین ہیں جو ہاف ویڈو کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے خاوندوں کو اغوا کیا گیا اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا، کہاں شہید کیا گیا۔
کہیں شنید میں آتا ہے کہ فلان جگہ اجتماعی قبریں ہیں جس میں 20, 50 اور 100 سے زائد لوگوں کو اکٹھے دفن کیا گیا ہے۔ تو نوجوانوں، ہم نے اس تحریک آزادی کشمیر کو تیز سے تیز تر کرنا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، بالخصوص میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جن کا تعلق میڈیا سے ہے، جن کا تعلق یونیورسٹیز سے ہے، جن کا تعلق کالجز سے ہے، یا جو لکھنے پڑھنے والے نوجوان ہیں، وہ اپنے موبائل فونز کو ویپن آف فریڈم کے طور پر، ویپن آف وار کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہندوستان میں جب مکمل طور پر ریاست کو سیل کر دیا گیا تھا تو ہماری بہت سی صافی بہنیں ہیں، بہت ساری نوجوان نسل ہیں جنہوں نے اسی موبائل، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کا مکروہ چہرہ اقوام عالم کے سامنے لایا ہے۔ اس لیے آپ اپنا یہ کام، یہ ضروری نہیں کہ محاذوں پہ جا کے یا بارڈرز پہ جا کے جنگ کر کے یا گولیاں چلا کے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم لکھ کے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی تقاریر کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں احسن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں بالخصوص میری وہ بہنیں جن کا تعلق درس و تدریس سے ہے، جو وکلاء خواتین ہیں، جو نوجوان نسل ہیں، جو ٹیکنیکل کالجز میں ہیں، وہ اپنے تمام تر جو توجہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم سب لوگ روابط میں رہتے ہوئے ایسے خوبصورت سیمینارز کا انعقاد کریں تو یقیناً ہم مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو انشاءاللہ آزاد ہوتے بھی دیکھیں گے، اور تحریک آزادی کشمیر اور تحریک تکمیل پاکستان کا جو خواب 1932 میں رئیس الارال چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان نے دیکھا تھا، اس کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔